اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف کی بہت ساری اقسام ہیں. خوف اچھے خوف بھی ہیں، برے خوف بھی ہیں، یعنی گڈ فیئر اور بیڈ فیئر. گڈ فیئر ایسے فیئر ہیں جو آپ کو موو کروا دیں، جو آپ کے اندر پازیٹیو انرجی انجیکٹ کریں، آپ کو کمپٹیشن میں لے آئیں، جو آپ کو آگے نکلنے میں مددگار ثابت ہوں. یہ گڈ فیئر ہے. بیڈ فیئر ایسے فیئر ہیں جو آپ کا راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، جو آپ کو ڈرا دیتے ہیں، آپ کو دھمکا دیتے ہیں، آپ کو رسک کو بہت بڑا وسیع پیمانے پہ دکھا دیتے ہیں اور آپ کو ڈرا دیتے ہیں تاکہ آپ کی پرسنل موومنٹ یا پرسنل گروتھ جو ہے وہ رک جائے. ٹھیک ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کچھ خوف اچھے ہیں، کچھ برے ہیں. ہمیں اچھے خوف کو رکھ کے برے جو خوف ہیں ان کو نکالنا ہوگا. برے خوف یعنی ایسے خوف جو آپ کی ذاتی گروتھ، ذاتی پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل گروتھ، موٹیویشن کو کل کرتے ہیں، جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو منفی خوف ہیں. ٹھیک ہے. بیڈ فیئرس، ان کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے، ان کو ہمیں کل کرنا ہے. جب ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کو کل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یا اس کو کیپچر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لا خوف کی اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں. دیکھیے، خوف اچھا ہے یا برا ہے، رسک اچھا ہے یا برا ہے، یہ سارا کچھ ذہنی سطح پہ ہے. آپ جو بھی فیل کر رہے ہیں، جس چیز کا آپ کو ڈر لگا ہوا ہے، جس چیز کا آپ کو خدشہ ہے، یہ سارا کچھ آپ کی ذہن کی سطح پہ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی ذہن کی سطح پہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کل کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کا تدارک کرنا، اس کو کیپچر کرنا، اس کو کاؤنٹر کرنا بھی آپ ذہن کی سطح پہ ہی کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ کے جتنے بھی خوف ہیں، جتنے بھی فیئرز ہیں، وہ آپ کی ذہن کی سطح پہ ہیں، ایکچولی نہیں ہے. جو سائیکالوجی نے، جو نفسیات کی دنیا ہے، اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے، اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ انسان کے 98% جو خدشات ہیں، جو خوف ہے، خدشہ اور خوف سیم ہی ہوتا ہے. ڈر ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ 98% خدشات صرف ذہن کی سطح پہ ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. باقی جو 2% خوف ہوتے ہیں وہ پریکٹیکلی موجود ہوتے ہیں، پریکٹیکلی اویلیبل ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں، جس کو رسک کیلکولیشن سے، جس کو اگر کیلکولیٹ کر لیا جائے تو وہ بھی منیمائز ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی سوچ سے ہی، اپنے نفسیاتی مینٹل سٹیٹ سے، اپنی ذہنی سطح سے ہی خود ہی ڈر کے خود ہی پریشان ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے آج کے جو لیکچر ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب تک اس کو تھوڑا بہت شعور نہیں ملتا، وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بائی ڈیفالٹ بلٹ ان 2 ہی خوف ہوتے ہیں، ایک بلندی سے گرنے کا خوف اور ایک اونچی آواز کا خوف. ٹھیک ہے. یہ بلٹ ان ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ ہے، اور یہ گڈ فیئرز ہے. یہ قدرت نے بچے کے اندر پیدائش کے ساتھ ہی قدرت اس کو انجیکٹ کر دیتی ہے. یہ بچے کی سیفٹی کے لیے انجیکٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو کے زمانہ طالب علم میں جاتا ہے، باقی کے جتنے بھی خوف ہیں اس کو اسکول سے اور سوسائٹی سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چھوٹا بچہ ایک آزاد زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی چھن جانے کا، کچھ گم جانے کا، کوئی نقصان ہونے کا، کسی خدشے کا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر حاصل اور محرومی آہستہ آہستہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی. یعنی یہ چیز مجھے نہ ملی، کہیں یہ چیز مجھے نہ ملی تو کیا ہوگا، کہیں میں اس میں رہ گیا، یا بچوں میں ایگزام، کہیں میں اس ایگزام میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ خوف آہستہ آہستہ، حاصل اور محرومی، آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں حاصل اور محرومی ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حاصل اور محرومی جو ہے نا، یہ صرف خواہشات کی بنیاد پہ ایڈ ہوتا ہے. آپ گوتم بدھا کو اگر پڑھیں، ٹھیک ہے، تو گوتم بدھا بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کے ذہن سے اگر اس کی خواہشات کو نکال دیا جائے تو اس کے تمام ڈر ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی خوف ہیں، جتنے بھی ڈر ہیں اس دنیا میں، وہ سارے اس کی خواہشات کے ساتھ جڑے ہوئے. اگر آپ کی خواہشات نہیں ہیں تو آپ فیئر لیس ہو جائیں گے، آپ لا خوف ہو جائیں گے، آپ کے اندر کوئی حزن نہیں ہوگا، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا. کیونکہ خواہشات کا تعلق ڈائریکٹلی
چھن جانے سے، یعنی فیئر آف پوزیشن، یہ پوزیشن کا فیئر ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے اندر فیئر آف پوزیشن ہوگا، جب بھی آپ کے اندر خواہشات زیادہ ہوں گی، اس قدر خوف بھی آپ کے اندر زیادہ ہوگا۔ آپ نے بہت لوگ اس دنیا میں دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت کچھ ہے، بہت آمدن ہے، بہت معاش ہے ان کے پاس، بڑے رچ لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خوف زدہ بھی اتنے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیئر آف پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ انجیکٹ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خواہشات انسان کے ذہن سے نکال دی جائیں تو یہ خوف جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اس کے علاوہ فیئر، جو بھی فیئر ہے، آپ کو مستقبل کا فیئر ہے، بڑھاپے کا فیئر ہے، فیئر آف بینگ لافڈ ایٹ ہے، کسی بھی قسم کا فیئر ہے، کیریئر کو لے کے، گروتھ کے لے کے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لے کے، آپ کی فیملی کے مستقبل کو لے کے، ملک کی حالات کو دیکھ کے، ملک کے مستقبل کو لے کے، اس دنیا کے حالات، اس دنیا کے مستقبل کو لے کے جتنے بھی خوف ہیں، یہ صرف آپ اس کو اگر کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ کیپچر ہو سکتے ہیں، یہ منیمائز ہو سکتے ہیں۔ کیلکولیٹ کرنا یعنی اس میں جو خطرات ہیں، اس میں جو ہیزرڈز ہیں، ان کو اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی میکسیمم کیا ہوگا، میکسیمم جو خطرے کی پروبیبلٹی ہے وہ کیا ہوگی، آپ جو پروبیبلٹی وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان ہیزرڈز کے حوالے سے آپ جب کنٹرولز لگائیں گے، ٹھیک ہے، کنٹرولز لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے توکل اللہ، توکل کریں، جتنا زیادہ آپ توکل کر سکتے ہیں۔ توکل کرنے والا آدمی سب سے پہلے اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ جب توکل والا آدمی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے وہ اپنے خوف کو ختم کر سکتا ہے۔